اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایسا رلا دینے والا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ یہ واقعہ ایک نیک لڑکی کا ہے، مگر ناظرین آج تک ہم نے سنا ہے کہ جو بھی عذاب آتا ہے مرنے کے بعد آتا ہے قبر میں، چاہے وہ بندہ نیک ہو یا گنہگار، جیتے جی انسان پر کسی طرح کا عذاب تو نہیں آتا ہے، چاہے بندہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو۔ مگر آج کا واقعہ بہت ہی عجیب ہے، کیونکہ ایک نیک لڑکی پر اللہ کا عذاب ایسا آیا جسے دیکھ کر پورا گاؤں چیخ اٹھا اور سب محلے والے اللہ کے حضور توبہ کرتے ہوئے سجدہ میں گر گئے۔ اسی لیے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیجیے گا اور کمنٹ میں استغفراللہ لکھ دیجیے گا۔ ناظرین یہ کہانی بہت پرانی نہیں بلکہ کچھ سال پہلے کے ایک گاؤں میں تھا۔ اس گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی، وہ عورت بہت نیک تھی۔ اس نیک عورت کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو اسکول کی اور قرآن کی تعلیم دلا رہی تھی۔ اسی گاؤں میں ایک اللہ والے ایک بزرگ اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ اللہ والے مسجد کے امام ہونے کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی اذان بھی خود دیا کرتے تھے۔ وہ مسجد کے امام گاؤں کے لڑکوں کو دینی تعلیم دیا کرتے تھے۔ امام صاحب کی بیوی لڑکیوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی۔ اس نیک عورت کا گھر بھی امام صاحب کے گھر کے قریب تھا، اس کے لیے اس کی بیٹی بھی امام صاحب کی بیوی کے پاس قرآن شریف پڑھنے جایا کرتی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور اب وہ لڑکی بالغ اور بڑی ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی روز اسکول جایا کرتی تھی۔ اسکول میں اس لڑکی کی دوستی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ ہوئی جو بہت ہی امیر تھی۔ اس کے پاس ایک موبائل تھا۔ وہ اپنے موبائل میں طرح طرح کی تصاویر بناتی، ریلز بناتی۔ ان دونوں لڑکیوں کی دوستی بہت بڑھ چکی تھی۔ دونوں سہیلیاں ایک دوسرے کے گھر آیا جایا کرتی تھیں۔ مگر اس نیک عورت نے دیکھا کہ اس کی بیٹی دن بدن بگڑتی نظر آ رہی ہے۔ پہلے وہ دھیان لگا کر صبح شام قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتی تھی، لیکن آج کل گھر بھی لیٹ آتی ہے اور قرآن پاک کو بھی دھیان سے نہیں پڑھتی۔ یہ سب دیکھ کر اس کی ماں بہت پریشان رہنے لگی، مگر پھر بھی اس لڑکی کی ماں اسے گھر میں قرآن پڑھنے کی تلقین کیا کرتی تھی۔ وہ لڑکی قرآن تو پڑھتی تھی مگر اس کا دھیان اپنی سہیلی کے موبائل میں ہوتا۔ جب اس کی سہیلی اس کے گھر آتی تو دونوں سارا دن موبائل میں بے پردہ ڈانس اور گانے دیکھنے لگتی تھی۔ وہ دونوں لڑکیاں اتنی مست و مگن ہو کر موبائل چلاتی تھیں کہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کب اذان ہو رہی ہے اور کب کیا ہو رہا ہے۔ جب سے اس کی سہیلی نے اسے موبائل دکھایا، اس نے قرآن کھولنا کم کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ قرآن کو بھولتی جا رہی تھی۔ ایک دن اللہ والے کی بیوی نے بچیوں کو قرآن کھانے کے لیے بلایا۔ ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ قرآن خوانی یعنی قرآن کو پڑھنے کو ہی قرآن خوانی کہتے ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے بتائی ہے کہ یہ ویڈیو ہر انسان دیکھتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم، چاہے سکھ ہو یا عیسائی، ہر مذہب کے لوگ ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی ہے، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کہانی میں اچھے سے ہر بات سمجھ آ جائے۔ تو چلے کہانی میں آگے بڑھتے ہیں۔ کیونکہ اس گاؤں کا قانون تھا کہ اگر کوئی بچہ مکمل قرآن شریف حفظ کر لیتا ہے تو سب بچوں کو قرآن خوانی کے لیے دعوت دی جاتی ہے۔ اسی لیے گاؤں کی تمام لڑکیوں کو قرآن خوانی کے لیے بلایا گیا۔ اس لڑکی کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹا جاؤ، تم بھی چلی جاؤ، مگر وہ لڑکی جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ امیر لڑکی موبائل پکڑے ان کے گھر آئی اور اپنی سہیلی سے کہنے لگی، چلو قرآن خوانی میں چلتے ہیں۔ پہلے تو وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھی، مگر جب اس نے دیکھا کہ سہیلی کے ہاتھ میں موبائل ہے تو وہ اپنی سہیلی کے ساتھ موبائل کو دیکھ کر جلدی سے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کی اپنی بیٹی کی ان حرکات کی وجہ سے اس کی ماں بہت زیادہ پریشان تھی۔
اب وہ دونوں قرآن خوانی کی محفل میں بیٹھی تھیں۔ امیر لڑکی نے اپنے موبائل کو قرآن خوانی کے محفل میں چھپا کر رکھا تھا۔ قرآن خوانی سے پہلے مسجد کی امام اللہ والے نے بزرگ نے مسجد میں کھڑے ہو کر اذان کے متعلق بیان کیا۔ ان کے بیان سب بچے بڑے غور سے سن رہے تھے، مگر یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ دونوں لڑکیوں کو امام صاحب کا بیان اچھا نہ لگا۔ پھر وہ دونوں چپکے سے گارڈن میں جا کر موبائل میں اپنی تصاویر کھینچنے لگی۔ یہ لڑکی اب ہر کام سے بیزار ہو چکی تھی۔ اب نہ وہ صحیح طرح سے قرآن پاک پڑھتی تھی اور نہ ہی اپنی ماں کی بات مانتی تھی اور نہ ہی صحیح سے نماز پڑھتی، کیونکہ اسے موبائل کی لت لگ گئی تھی۔ وہ لڑکی بغیر اپنی امی کے بتائے اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی۔ ان کے گھر میں ٹی وی تھا۔ امیر لڑکی کے فیملی میں ہر فرد کے پاس موبائل تھا۔ یہ اپنی سہیلی کے گھر آ کر بہت خوش تھی، کیونکہ یہ سارا دن ان کے گھر میں ٹی وی دیکھتی، موبائل پر ویڈیوز دیکھتی اور اپنی سہیلی کے ساتھ اپنی بھی ویڈیو بنایا کرتی تھی۔ جب وہ گھر آئی تو اس کی ماں نے پوچھا، تم اتنی دیر کہاں گئی تھی؟ وہ لڑکی اپنی ماں سے کہنے لگی کہ امی میں اپنی دوست کے پاس اس کے گھر پر گئی تھی۔ پھر وہ اپنی امی سے کہنے لگی، امی میری سہیلی کے گھر میں ہر فرد کے پاس موبائل ہے۔ میں اپنی سہیلی کے ساتھ مل کر آج کافی ویڈیوز بنا کر آئی ہوں۔ اور اپنی اماں سے کہنے لگی کہ ماں کاش میرے پاس بھی موبائل ہوتا۔ ماں اپنی بیٹی کی حرکات سے کافی حیران ہوئی، کہنے لگی کہ بیٹی کیا تم قرآن خوانی پر نہیں گئی تھی؟ لڑکی اپنی ماں سے کہنے لگی کہ ماں قرآن خوانی کے لیے تو میں گئی تھی، مگر قرآن نہیں سن پائی۔ اس وقت مجھے کافی نیند آ رہی تھی، اسی لیے میری سہیلی مجھے اپنے گھر لے گئی۔ اس کی ماں نے یہ سن کر خاموش رہ گئی اور اپنے کام پر لگ گئی۔ پھر شام کا وقت ہو گیا، مغرب کی اذان ہوئی تو اس کی ماں نے کہا کہ چلو بیٹی اٹھو، وضو کرو اور نماز پڑھ لو۔ اس کی بیٹی اپنی ماں سے غصے سے کہنے لگی کہ میں تھک گئی ہوں، کل پڑھ لوں گی۔ دوسرے دن وہ اپنی ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہی تھی۔ اسی دوران اس کی سہیلی اس کے گھر میں آئی۔ وہ سارا کام چھوڑ کر بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور موبائل پر مصروف ہو گئی۔ اس کی ماں اسے دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ اس کی بیٹی کافی بدل چکی تھی۔ اب وہ اپنی ماں کا کہنا بھی ٹھیک سے نہیں مانتی تھی۔ اب وہ اپنی بیٹی سے تنگ آ چکی تھی۔ ایک دن ماں اپنی بیٹی کو لے کر اسی اللہ والے کی بیوی کے پاس گئی۔ اللہ والے کی بیوی نے کہا کہ بیٹی تم گھر میں جا کر 3 بار اذان پڑھا کرو، کیونکہ اذان پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہ والے کی بیوی نے کہا کہ اب آپ گھر جاؤ، لیکن 3 دن کے بعد پھر میرے گھر میں دوبارہ آنا۔ پھر ماں اور بیٹی اپنے گھر آ گئیں۔ اب بیٹی گھر آتے ہی اپنی ماں سے جھگڑا کرنے لگی کہ آپ مجھے سب کے سامنے کیوں ذلیل کروانا چاہتی ہیں؟ آپ تو بس یہی چاہتی ہیں کہ میں ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہوں اور آپ کے اشاروں پر ناچتی رہوں۔ آپ کبھی بھی مجھے خوش ہونے نہیں دیتی۔ آپ میرے ساتھ میری سہیلی کے گھر چلو، ادھر دیکھو اس کی ماں تو اسے کچھ بھی نہیں کہتی، اسے میں اپنی مرضی کرنے دیتی ہے۔ ایک آپ ہیں جو مجھے تنگ کرتی رہتی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں۔ اس کی ماں نے کہا کہ بیٹی میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، تمہیں اللہ کا ذکر کرنا ہے اور قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ مگر وہ لڑکی اپنی ماں کی باتوں کو نظر انداز کر دیتی ہے اور ہمیشہ کی طرح اپنی سہیلی کے ساتھ وقت گزارتی ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد اس کی سہیلی نے کہا کہ چلو ہم تفریح کرتے ہیں۔ ادھر دونوں لڑکیاں اپنے گھر سے باہر نکلیں۔ باہر جا کر انہوں نے موبائل نکالا اور اپنی ویڈیوز بنانا شروع کر دیا۔ اس دوران لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کر کافی دیر تک ہنسی مذاق کرتی رہیں۔ پھر کیا ہوا کہ جب یہ دونوں گھر واپس آ رہی تھیں، اچانک ان کے سامنے بچھو آ گئے۔ وہ لڑکیاں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئیں اور ڈر کے مارے چیخیں مارنے لگیں۔ بچھو نے ان کے قریب آ کر اپنے زہر کے نوک دکھائے۔ وہ لڑکیاں خوف سے پیچھے ہٹ گئیں اور پھر اس لڑکی نے اپنی سہیلی سے کہا کہ چلو بھاگتے ہیں۔ وہ لڑکیاں فوراً وہاں سے بھاگ گئیں، لیکن بچھوؤں نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ جیسے ہی وہ لڑکیاں گھر پر پہنچیں تو لڑکی نے دیکھا
کہ بچھو اس کے جسم کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور اس کو محسوس ہوا کہ اس کا جسم کچھ عجیب سا ہو رہا ہے۔ وہ بچھو کو دیکھ کر بے چین سی ہو گئی۔ اس کے فوراً اپنی ماں کو بلایا اور کہا کہ ماں میں بہت بیمار ہو گئی ہوں، ماں مجھے کچھ ہو رہا ہے، ماں مجھے دیکھو۔ اس کی ماں فوراً اس کے پاس آئی اور کہا کہ بیٹی تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے اپنی ماں کو ساری بات بتائی کہ وہ بچھو کی وجہ سے خوفزدہ ہو گئی اور یہ اس کے جسم سے اتر نہیں رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل میں اللہ کا ذکر کرنے کا بالکل خیال نہ آیا۔ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماں نے اپنی بیٹی کے جسم سے بچھو کو ہٹانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ ہٹنے کا نام تک نہیں لے رہا تھا۔ ماں نے کہا کہ بیٹی میں نے تمہیں بار بار کہا تھا کہ اللہ کا ذکر کرو، لیکن تم نے میری بات کیوں نہیں سنی؟ لیکن وہ لڑکی اب چیخنے لگی، چلانے لگی۔ اس کے جسم میں عجیب تبدیلیاں آنے لگیں۔ اس کے جسم کے ہر حصے میں درد ہونے لگا اور وہ خوفزدہ سے لرزنے لگی۔ اس کا جسم اب نیلا پڑ چکا تھا۔ اس کی ماں نے فوراً طبی مدد کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانے کے بارے میں سوچا، مگر راستے میں ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کی ماں اسے دیکھ کر بہت پریشان ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کرنے لگی۔ جب یہ گھر پہنچی تو سارا گاؤں ان کے گھر میں جمع ہو گیا۔ سارے لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ڈاکٹر بھی اس لڑکی کا کچھ بھی نہ کر سکے۔ وہ لڑکی تڑپتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر کوئی اس کی مدد نہ کر سکا۔ اس کا جسم بہت زیادہ سوکھ چکا تھا اور نیلا پڑ چکا تھا، کیونکہ بچھو بار بار اسے ڈنک مارے جا رہا تھا۔ اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ اس کی تدفین کا بندوبست کیا گیا۔ جب قبر کھودا گیا تو بچھوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ جب دوسری جانب قبر کو کھودا گیا تو ان میں بھی یہی حال لوگوں نے دیکھا۔ مجبور ہو کر اس لڑکی کو اسی قبر میں دفنا دیا گیا، مگر اس کی ماں اپنے بیٹے کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتی رہی۔ وہ روز اپنی بیٹی کی قبر پر جاتی، لیکن وہاں بچھو اس کے قبر کے اوپر منڈلا رہے ہوتے تھے۔ یہ دیکھ کر اس کی ماں کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ وہ دن رات چلتی پھرتی، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتی۔ اس نے اپنے گھر پر قرآن خوانی رکھوائی اور سب سے اپنی بیٹی کے لیے دعا کی اپیل کی کہ وہ اتنا گڑ گڑائی، اتنا روئی کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم آ گیا۔ وہ اگلے دن اپنی بیٹی کے قبر پر گئی اور اسے اپنی بیٹی کی قبر ٹھیک ٹھاک لگی۔ اس دن اسے کچھ چین محسوس ہوا اور وہ رات کو سو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیٹی اب عذاب سے محفوظ ہے۔ اس کی بیٹی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنی غلطی کا خمیازہ بہت بھگت لیا ہے، لیکن تیرا شکر ہے کہ تیری دعاؤں نے مجھے اس عذاب سے بچا لیا۔ ناظرین، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کا ذکر ہمیشہ کرنا چاہیے۔ جو بھی اللہ کی راہ سے بھٹک جائے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈر پیدا کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دین کی پیروی کرنا اور اللہ کی محبت میں رہنا ہماری اصل کامیابی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ اللہ کی رضا اور اس کی محبت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اپنی عبادت کو درست رکھنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکیں۔ لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، اس کو بھول جائیں گے، اس کے ذکر کی عبادات کو بھول جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ایک بار ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے اسلامی وائس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ شکریہ۔